بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بڑا گوشت کھانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آیا کہ بڑا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو ہم نے آپ کے لیے زمین پر جو حلال چیزیں رکھی ہیں وہ آپ کھائیں بھی ہیں۔ بڑا گوشت اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اس لیے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بڑا گوشت کھاتے ہیں، جو جادو جنات کے مریض ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیاطین جنات کو بڑے گوشت سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے وہ روکتی ہیں کہ آپ بڑے گوشت سے بات رہیں۔ اور اسی طرح بعض معالجین، علاج کرنے والے راقی حضرات بھی، اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جتنے امور جو قرآن و سنت کے مخالف ہوں، جو قرآن و سنت کے تصادم ہوں، گویا کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ غیر شرعی معالج ہے اور غیر شرعی راقی ہے۔ یہ شخص جنات کے ذریعے سے علاج کرتا ہے اور جنات سے مدد لیتا ہے۔ اس شخص نے جنات کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اب جو بھی شخص جنات سے مدد لیتا ہے، جنات کو اپنا دوست سمجھتا ہے، یا جنات کو دوست بنانے کے طریقے یوٹیوب کے اوپر بتاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو جنات آپ کے دوست بن جائیں گے، وہ بھی غیر شرعی معالج ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے جنات سے مدد لیتے ہیں، جنات کو اپنا دوست بناتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا وہ جنات بھی اور وہ انسان بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے، ایسے معالجین سے بچنا چاہیے جو آپ کو غیر شرعی امور کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی تھی، چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کی اجازت دی، وہ چاہے دنیا میں مانگ لے، دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے مانگ لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا جو مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہ ملی اور مجھ سے بعد بھی کسی کو نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بادشاہت ان کو دی۔ ہوا ان کے تابع، جنات ان کے تابع، پرندوں کی بولیوں کو جانتے تھے، جانوروں کی بولیوں کو جانتے تھے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص ہے، اس لیے ایسے معالجین سے علاج نہیں کروانا چاہیے۔ دوسری بات، آپ کو کوئی معالج یہ کہتا ہے کہ آپ بڑا گوشت نہ کھائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام میں وہ تمیز کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ آپ حلال نہ کھائیں اور حرام سے بچ جائیں۔ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ہم نے انہی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ کیوں اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں؟ بڑا گوشت اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، ہم کیوں اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیں؟ یہ جو معالجین حرام کہتے ہیں وہ کس نوعیت سے، کس لحاظ سے وہ کہتے ہیں؟ تو اس لیے ایسے لوگوں سے باز رہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے علاج نہیں کروانا چاہیے۔ اب رہی بات کہ وہ لوگ بڑے گوشت سے منع کیوں کرتے ہیں، چونکہ وہ لوگ جنات سے علاج کرتے ہیں، ہندو جنات ان کے پاس ہوتے ہیں، اور جنات کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اس شخص کو منع کریں کہ آج کے بعد بڑا گوشت نہ کھائے۔ یعنی وہ جنات کی بات پر عمل کرتے ہوئے کسی شخص کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا۔ اب بڑا گوشت کھانے سے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جنات اذیت دیتے ہیں، ہندو جنات ہوتے ہیں۔ جب ہم علاج کے لیے کسی کے گھر میں جاتے ہیں، جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا گوشت کھانا ہے۔ ہاں، اگر میڈیکل لحاظ سے کسی ڈاکٹر نے منع کیا، یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کسی ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جادو جنات کے جو مریض بڑے گوشت کو نہیں کھاتے، تو یہ بالکل درست نہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ساتھ بھی شیطانی مسئلہ ہے تو آپ بڑا گوشت کھائیں۔ اگر بڑا گوشت کھانے سے یا گھر میں لانے سے یا عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، پریشان نہ ہوں، اذکار کی پابندی رکھیں اور بڑا گوشت استعمال کریں، کھائیں۔ انشاءاللہ جنات کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، آپ نے شیاطین کا مقابلہ کرنا ہے، شیاطین جنات سے ڈرنا نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرمائے۔